حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے، حیدر کے جنازے پہ قیامت کا سما ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی علی وآل آل محمد۔ محمد۔ ناظرین، حاضرین، مشترکین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قائم ٹی وی دیکھنے والے آباد رہیں، شاد رہیں۔ تمام شیعان حیدر کرم جہاں جہاں پر بھی ہیں آباد رہیں، شاد رہیں۔ ہم سب سے پہلے بارگاہ خداوند عالم میں وہ ہیں بحق شہزادی کونین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو پوری دنیا میں یہ وبا پھیلی ہوئی ہے۔ خداوند عالم اس وبا کا محمد و آل محمد کے۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ حضرات کی خدمت میں کل عرض کر چکے ہیں کہ آج ہماری مجلس 17 رمضان یعنی شب 18 کے حوالے سے ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام علی جناب قبلہ و کعبہ سید نذر محمد زینبی صاحب، جو ہمارے ساتھ ساؤتھ افریقہ سے ہیں۔ ہم قائم ٹیم کی جانب سے حضور کا استقبال کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں آپ کو۔ ناظرین، اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے ذاکر اہل بیت جناب سید قیصر عباس زیدی صاحب، جو ہمارے ساتھ جے پور سے ہیں۔ ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور درود پڑھتے ہیں عظمت آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ ہم معتبانہ گزارش کرتے ہیں ذاکر اہل بیت جناب سید قیصر عباس زیدی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور پیشخانی کے فرائض انجام دیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت علی کی شہادت پر میر انیس کے مرثیے کتن ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ اے حیدریو ماتم حیدر کے یہ دن ہیں، راتیں ہیں قیامت کی تو محشر کے یہ دن ہیں، شیعوں سے وداع شہ صفدر کے یہ دن ہیں، شیعوں سے وداع شہ صفدر کے یہ دن ہیں۔ 21ویں کو سایہ حفصر سے اٹھے گا، تابوت علی مومنوں کے گھر سے اٹھے گا۔ لکھا ہے لگی فرق مبارک پہ جو شمشیر، ملتے تھے لہو ریش پہ اور کہتے تھے تکبیر، قاتل کو پکڑ لائے وہیں شب پر و شبیر، مشکیں تھی بندھی کانپتا تھا خوف سے وہ بے پیر، رحم آ گیا قاتل کے لرزنے پہ علی کو، فرمایا میرے آگے سے لے جاؤ شقی کو۔ یہ واقعہ تھا مسجد کوفے کا سراسر، گھر لے چلے سبطین رسول ان کو اٹھا کر، تھے گرد تو اس لاش کے سب شیعہ حیدر، سر پیٹ 12 پسراتے تھے برابر، رے زینب پہ یتیمی کی مصیبت جو پڑی تھی، چلاتی سر پیٹتی تھی در پہ کھڑی تھی۔ عباس سے حیدر نے کہا چپکے سے جاؤ اور فاطمہ کی بیٹی کو ڈیوڑی سے ہٹاؤ، سمجھاؤ کہ بس عرش خدا کو نہ ہلاؤ، رہگیروں کو آواز نہ رونے کی سناؤ۔ اور ایک وقت یہ تھا ایک وہ آفت کی گھڑی تھی، سر ننگے یہ زینب سر بازار کھڑی تھی۔ گئے گھر میں علی کو لیے دلدار، لکھا ہے کہ بے ہوش کبھی تھے کبھی ہوشیار، جب ہوش میں آتے تھے تو کرتے تھے یہ گفتار، تکلیف نہ دینا میرے قاتل کو خبردار، احسان ہر ایک حال میں ہم کرتے ہیں سب پر، جو دوست خدا کے کرم کرتے ہیں سب پر۔ القصہ شب بست یکم جب ہوئی پیدا، سب اہل و عیال اپنے علی نے کیے یکجا، پھر دست حسن میں دیا ہاتھ ان کا کہ بیٹا، ان کو تمہیں سونپا تمہیں اللہ کو سونپا، ہر چند ہے بسمل سے شمشیر سے ہونا، پر تم تو نہ غافل میرے شبیر سے ہونا۔
یہ کہتے ہی بےتاب ہوئے حیدر کرار، شبیر کی غربت پہ جگر ہو گیا افگار، ایک سمت سے نوحہ سنا ناگاہ کئی بار، لیٹے تھے کہ اٹھ بیٹھے یہ کرتے ہوئے گفتار، ارے کس درد رسیدہ کی یہ فریاد و بکا ہے، یہ تو میرے عباس کے رونے کی صدا ہے، سب بولے وہی روتا ہے یہ کہہ کے بسط یار، تیرا سا مقدر کوئی لائے گا کہاں سے، تو بعد حسین و حسن افضل ہے جہاں سے، پھر رو کے کہا راز یہ تقدیر کو لاؤ، مظلوم کو لاؤ شہ دلگیر کو لاؤ، شمع لہدے صاحب تطہیر کو لاؤ، ارے شبیر کو لاؤ میرے شبیر کو لاؤ، لاؤ اسے جس پر کہ فلک ظلم کرے گا، سر جس کا اسی کوفے میں نیزے پہ پھرے گا، شبیر جو آئے تو کہا ہاتھوں کو پھیلاؤ، بیٹا میرے عباس کو تم سینے سے لپٹاؤ، عباس سے فرمایا کہ تم پاؤں پہ بھائی کی قدم بوسی کے آداب بجا لاؤ، شبیر میرا فقر ہے، تو میرا خلف ہے، یہ پیغمبر کا خلف ہے، وہ دونوں برادر جو گلے مل چکے بارے، شبیر سے فرمایا سنو اے میرے پیارے، تھے آپ کے نانا سے جو انداز ہمارے، عباس بھی آئے گا یوں ہی کام تمہارے، ارے کیا کیا نا اطاعت یہ تیرا بھائی کرے گا، ایک دن تیری بیٹی کی یہ سقائی کرے گا، 21ویں شب تھی کہ قضا کر گئے حیدر، اور جانب اللہ پیغمبر گئے حیدر، زینب نے کہا جانب کوثر گئے حیدر، گل حیدر یوم والو مر گئے حیدر، فریاد خالق کی دہائی ہے نبی کی، رحلت ہوئی داماد رسول عربی کی، لو مومنو دو احمد مختار کو پرسا، ماتم کو اٹھو بیٹھے ہوئے روتے ہو تم کیا، ارے تعظیم کرو آئی وہ سر پیٹتی زہرا، تعظیم کرو آئی وہ سر پیٹتی زہرا، سر پیٹنے کا وقت ہے واہ حسرت و دردا، ارے جلاد نے شیعوں کے مددگار کو مارا، داماد نبی حیدر کرار کو مارا، لو مومنو تم ہو گئے بے وارث والی، لو جنت اعلیٰ کو سدارے شہ والی، سر پیٹنے کا وقت ہے، سر پیٹ کے کہتے ہیں یہ حیدر کے موالی، پیغمبر کونین کی مسند ہوئی خالی، ارے سر پیٹ کے جبریل یہ چلاتا ہے یارو، تابوت علی سوئے نجف جاتا ہے یارو، یا علی مولا حیدر کا مرثیہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ آئیے میں اب نہایتی ادب و احترام کے ساتھ عالی جناب قبلہ کعبہ حجت الاسلام مولانا نذر محمد زینبی صاحب قبلہ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ منبر پر تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیبنا وحبیب قلوبنا، مولا و مولا الکون والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الی قیام یوم الدین،
فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادہ. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل قدر سامعین کرام، سب سے پہلے مولا سلامت رکھے کناڈا ٹی وی والوں کو، اور خاص طور سے سفیر اعزاز ہمارے بھائی علی صاحب کو، کہ ماشاءاللہ ایک اجر عظیم ہے کہ لوگوں کو اپنے چینل کے ذریعے مصاحب فرماتے ہیں اور لوگ اس سے فیض اٹھاتے ہیں. مولا اس میں اور اضافہ فرمائے اور صحت و کامل حیات طولانی عطا فرمائے سبھی مومنین مومنات کو. سلسلہ ہے ذکر مولا کائنات علیہ السلام. رمضان مبارک اللہ کا وہ مہینہ جس میں تمام کائنات کے مسلمان مومن عبادت میں مصروف. وہ مہینہ کے جو برکتوں اور رحمتوں اور مغفرت کے ساتھ مومنین کے درمیان آئے، اور اللہ کا رسول اور مولا کائنات سے بھی یہ روایت ہے خطبہ شعبانیہ انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمت والمغفرہ. بے شک جو ہے اللہ کا مہینہ برکت اور رحمت اور مغفرت لے کے مومنین کے درمیان آیا ہے. رحمتوں کے دروازے اس ماہ میں کھلے ہیں، برکتیں عام ہے اللہ کی، مغفرت عام ہے. بس یہ ہے کہ کوئی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو پھیلائے تو اس کی ہر دعا پوری ہوگی. اور پھر یہ رمضان مبارک جو ویسے ہی مبارک ہے، ویسے ہی مقدس ہے، پھر ایسے ماہ میں ذکر علی کا ہونا اور ذکر عادت کا بیان ہونا الحمدللہ یہ اور معظم اور مقدس بن گیا ہے. میں نے مختصر سی حدیث آپ کی خدمت میں بیان کی. بہت ساری حدیثیں ہیں مولا کائنات کے سلسلے میں کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا ہے. ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے. اللہ قرآن میں عبادت کے لیے فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ میں نے انس اور جن کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اور اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ذکر علی عبادہ، کہ علی کا ذکر عبادت ہے. اللہ اکبر. کہ النبی نے یہ نہیں فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا ثواب ہے، بلکہ یہ فرمایا عبادت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے انس اور جن کو عبادت کے لیے خلق کیا ہے. تو اللہ اکبر، کتنا عظیم انسان ہے وہ کہ جس کا ذکر ثواب نہیں عبادت ہو. لیکن گویا کیا کبھی مولا کائنات نے اپنی عبادت کرائی؟ اپنے کو خدا کہا؟ نہیں کہا، بلکہ خدا اور خدائی کو ثابت کرنے کے لیے شب ہجرت سو گئے علی. جو علی کبھی نہ سوتے تھے وہ صرف توحید کو بچانے کے لیے شب ہجرت رسول کے بستر پر سو گئے. تو کیا مطلب ہے؟ مسئلہ رسول کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ذکر علی کا کرو، یاد خدا کو کرو. یعنی علی اتنے عظیم ہے کہ جب ذکر علی کرو گے کہ خدا کی یاد آئے. سبحان اللہ. ذکر علی عبادت تنہا تینوں حدیثیں، یعنی تینوں حدیثیں اسی رخ سے ایک ہی کیلیبر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ذکر علی عبادہ حب علی عبادہ. یہ بھی ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرو، عبادت کرو، علی سے محبت کرو، علی کا چہرہ دیکھو. جی علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. اور یہ حدیث تو متفق علیہ فیصلے سے آئی ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. حضرت عائشہ سے بھی یہ روایت ہے اور دیگر سے بھی کہ جب ایک بار بیٹی کے گھر باپ آیا نبی کریم کی تعزیت کے لیے، مولا کائنات برابر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آنے کے بعد نبی کی طرف مخاطب تھے، گفتگو نبی کی طرف تھی، آنکھیں علی کی طرف تھی. بیٹی نے سوال کر لیا بابا آپ گفتگو نبی سے کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں علی کے چہرے کو،
تو ایک مرتبہ بابا نے بیٹی کو سمجھایا کہ بیٹی میں نے نبی سے سنا ہے کہ نبی نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اس لیے میں یہ عبادت کر رہا ہوں۔ تو علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت۔ اللہ اکبر، ثواب نہیں عبادت ہے۔ جیسے جیسے ذکر علی کرو گے ایسے ایسے خدا کی معرفت ہوتی چلی آئے گی۔ اس لیے نبی نے فرمایا، اور ایک حدیث نہیں ہے بہت ساری، یا علی انتا بمنزلۃ الکعبہ، یا علی تمہاری مثال کعبے جیسی ہے۔ اللہ اکبر، ہے کوئی علی کے برابر میں آنے والا؟ نبی نے فرمایا یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا، سب کعبے کے پاس آتے ہیں۔ رسول اللہ آپ نے کہہ تو دیا کہ یا علی آپ کی مثال کعبے جیسی ہے، کعبہ کسی کے پاس نہیں جاتا اور نہ جائے گا قیامت تک۔ کہا اسی لیے تو فرمایا علی کبھی کسی کے پاس نہیں گئے، سب علی کے در پہ آئے۔ بہت ساری حدیثیں پر قرآن کی آیتیں دلیل ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ بس اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے۔ جب وہ ولی کی بات آتی ہے تو لوگوں نے اس میں کچھ پیدا کیا، کہا وہ ولی یا مثلا جو ہے کوئی بادشاہ ہو یا کوئی حاکم ہو، لیکن آیت نے وضاحت کر دی الذین یقیمون الصلاۃ ہم راکعون، وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہو۔ مذہب بدل دو کائنات میں اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جس کی نماز میں جس کے رکوع میں آیت آ جائے اور انگوٹھی دی ہو سوائے مولا کائنات علیہ السلام نے، اس کے لیے یہ وہ ولی ہے۔ عزادارو عزیزوں عزیزان محترم، یعنی یہ دلیل ہے ہمارے پاس تین کلموں کی بھی۔ لوگ ہم سے آج سوال کرتے ہیں تین کلمے کہاں سے پڑھتے ہو؟ تو قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے۔ جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اس سے بڑی دلیل کیا ہوگی علی ولی اللہ کی؟ یا کوئی ایسا شخص لاؤ، بہت ہی لوگوں نے زکوٰۃ بہت بانٹی اس کے بعد، لیکن نہیں آیت کسی کے لیے نہیں آئی۔ تو اللہ ولی ہے۔ اور پھر غدیر کا وہ مشہور و معروف جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ نبی نے خطبہ کہاں سے شروع کیا تھا؟ اللہ مولانا وانا مولاکم، یہاں سے، یعنی اللہ تمہارا مولا ہے، میں تمہارا مولا ہوں، اور من کنت مولا فہذا للمولا، یہ مولا ہے۔ نبی نے غدیر کی حدیث بھی اللہ کے مولا سے شروع کی تھی، توجہ کیجئے گا۔ تو یہ ولایت جو ہے کائنات میں ولی سوائے علی علیہ السلام کے، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، شاید آپ نے سنا ہو اس کو، کہ ایک شخص نے خواجہ معین الدین اولیاء نظام الدین سے سوال کیا، کہا یہ بتائیے حضور آپ بھی ولی ہے اور مولا علی بھی ولی ہے، آپ کی ولایت اور مولا علی کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ یہ سوال کیا خواجہ نظام الدین اولیاء سے کسی چاہنے والے نے۔ کہا مجھے یہ بتائیے حضور کہ آپ بھی ولی ہے اور مولا کائنات بھی ولی ہے، تو آپ کی ولایت اور ان کی ولایت میں کیا فرق ہے؟ خواجہ نے فرمایا اچھا تو یہ بتا کہاں رہتا ہے؟ کہا میں فلاں شہر میں رہتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتا تیرا کوئی بادشاہ ہے اس شہر کا وارث ہے، حاکم ہے؟ کہاں ہے، راجا ہے وہاں ہمارے شہر کا۔ کہا اچھا مجھے یہ بتا تو کیا کھاتا ہے؟ کہنے لگا حضور میں گندم کھاتا ہوں۔ اچھا یہ بتا تیرا بادشاہ کیا کھاتا ہے، راجا؟ کہنے لگا وہ بھی گندم کھاتا ہے۔ خواجہ نے کہا اچھا یہ بتا تجھ میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ تو ریت ہے وہ راجا ہے، توجہ کیجئے گا، تو ریت ہے اس راجا کی، وہ راجا ہے، تیرا حاکم ہے بادشاہ وہ بھی گندم کھاتا ہے اور تو بھی گندم کھاتا ہے۔ کہنے لگا ہاتھوں کو جوڑ کے خواجہ نہیں، وہ مالک ہے پورے ملک کا، پورے شہر کا، میں اس کی ریت ہوں، وہ اپنی ملکیت میں سے کھاتا ہے،
میں اس سے مانگ کے کھاتا ہوں۔ ایک مرتبہ خواجہ مسکرا کے کہتے ہیں میں بھی تو یہی تجھے سمجھا رہا ہوں، علی ولایت کا بادشاہ ہے، میں اس کا فقیر ہوں جو مانگ کے کھاتا ہوں۔ صلوات محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ نے کہا میں بھی یہی سمجھا رہا ہوں، اس لیے کہ جتنی ولایتیں ہیں وہ سب علی کے صدقے میں ہیں۔ علی ولایت کے بادشاہ ہے، ہم علی سے مانگ کے ولایت لی ہے ہم نے، اگر علی سے ہٹ جائے تو ہماری ولایت کا کوئی وقار نہیں ہے۔ اور علی کی ولایت کی دلیل قرآن ہے اور اللہ کے رسول کی حدیثیں ہیں۔ تو بغیر علی کے کسی کا کوئی چارہ نہیں ہے، نبیوں کا چارہ نہیں ہے، انبیاء کا چارہ نہیں ہے، رسولوں کا چارہ نہیں ہے، لیکن ایک انسان، عام انسان کا کیا چارہ ہوگا؟ رمضان اس لیے مقدس کہ اس میں علی کا ذکر ہے، اس میں اہل بیت کا ذکر ہے، اس لیے روزہ مقدس ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت نے روزے رکھے قربتاً اللہ، اور سورہ دہر اس پہ گواہ ہے کہ اہل بیت اور پنجتن پاک علیہ السلام نے کسی جزا میں کے لیے نہیں رکھے تھے روزے، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، پروردگار ہم نے تیری بارگاہ میں جو یہ دیا ہے، یہ جو عمل کیا ہے، ہمیں اس کی جزا نہیں چاہیے۔ کیا کہنے اہل بیت اور پنجتن پاک کے کہ جو ہر عمل قربتاً اللہ کرتے ہیں جنت کی جزا میں نہیں کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے کہ جو سارے نیک اعمال جنت کی جزا میں کرتی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، امر بالمعروف، جتنی باتیں ہیں سب جنت کے لالچ میں کی جاتی ہے۔ لیکن سلام ہو ہمارا مولا کائنات علیہ السلام پر کہ مولا سے جب پوچھا گیا مولا آپ عبادت کیوں کرتے ہیں، تو مولا نے فرمایا میں اللہ کی عبادت پروردگار نہ جنت کے شوق میں تیری عبادت کرتا ہوں نہ جہنم کے خوف سے کرتا ہوں، بلکہ تجھے لائق عبادت سمجھتا ہوں تو سجدہ کرتا ہوں۔ اب سوچئے وہ خدا کتنا پیارا ہوگا کہ جس کو علی جیسا انسان سجدہ کرتا اور فخر کرتا ہو، معبود مجھے فخر ہے کہ میں تیرا بندہ، مجھے فخر ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ تو کتنے فضائل علی علیہ السلام کے ہیں، تاریخ کائنات میں دنیا بھلا نہیں سکتی۔ اور سب سے اہم حدیث جو ساری جگہ ملتی ہے کہ نبی نے فرمایا حق علی ہے اور علی حق ہے، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ جہاں جہاں حق جائے گا وہاں علی جائیں گے، بلکہ یہ فرمایا جہاں جہاں علی جائیں گے وہاں حق جائے گا۔ تو کیا علی حق ہے؟ اب اگر علی حق ہے تو اللہ نے کائنات میں اپنی بارگاہ میں کوئی ایسی شے نہیں چھوڑی جس کو حق نہ کہا ہو۔ جب علی کو نبی نے حق بنا دیا تو اللہ نے پھر فرمایا، آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں کہ موت بھی حق ہے، جنت بھی حق ہے، منکر نکیر بھی حق ہے، سوال بھی حق ہے، سیرات بھی حق ہے، پل سیرات بھی حق ہے، کوثر بھی حق ہے۔ تو یہ حق اس وقت ہوں گے کہ جب علی کے پیچھے چلو گے، اگر علی کو چھوڑ دیا تو یہ حق تمہیں فائدہ نہ پہنچائے گے۔ اس لیے کہ سارے حق علی کے پیچھے پیچھے ہیں، اس لیے کہ جدھر علی جائیں گے ادھر حق جائے گا۔ حق علی کا محتاج ہے، علی حق کے محتاج نہیں ہے۔ ہاں عزادارو، علی کا ہر فعل حق ہے، علی بولے تو حق، علی چلے تو حق، علی جنگ کرے تو حق، علی صلح کرے تو حق، ہر فعل علی کا حق ہے۔ کیا کہنے اس حق کے کہ اس حق کو نبی نے عام مجمع میں بیان کیا کہ دیکھو پہچان لو یہ علی ہے، یہ حق ہے۔ اب ہمارا دنیا والوں سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ تم علی کو مانو، نہیں، تم حق کو مان لو۔ اس لیے اگر تم نے حق کو مان لیا تو علی تمہاری سمجھ میں، اور اگر حق نہیں پہچانا تو پھر علی بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ آزادارو، یہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے، بڑی لوگ عبادتیں کر رہے ہیں، تسبیحیں پڑھ رہے ہیں، تلاوتیں کر رہے ہیں۔ اہل بیت سے زیادہ عبادت کون کرے گا؟
اہل بیت سے زیادہ تسبیح کون کرے گا؟ اہل بیت سے زیادہ سجدے کون کرے گا؟ پھر وہ مولا کائنات کہ جو کبھی راتوں کو سوتے نہیں تھے بلکہ پوری شب تسبیح و تحلیل کی آوازیں آتی رہتی تھی، لیکن اللہ کی توحید بچانے کے لیے اور نبی کو حکم پہ علی شب ہجرت سو گئے، اور ایک رات کا سونا اتنا قیمتی ہوا اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہ کی آواز آئی، علی سونا مجھے دو، مرضی تم لے لو، قیامت تک جو بھی کرو گے وہ میری مرضی ہوگی یا تمہاری مرضی ہوگی۔ اللہ اکبر، جس کا سونا، جس کی نیند اتنی قیمتی ہو تو پھر اس کی عبادت کتنی قیمتی ہو، اس کا سجدہ کتنا قیمتی ہوگا۔ ذرا توجہ تو فرمائیے، اسی لیے فرمایا یوم الخندق علی کی ضربہ ثقلین سے زیادہ وزنی ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے اس انسان کی کیا منزل ہوگی۔ آزادارو 18 رمضان ہے آج، تاریخ بتاتی ہے کہ آج کا روزہ میرے مولا نے اپنی بیٹی ام کلثوم کے گھر یہاں افطار کیا ہے۔ کتنی محبت ہے علی کو اپنی بیٹیوں سے۔ روایت بتاتی ہے کہ پیغام بھجوایا ہے، کہا بیٹی کلثوم آج کا روزہ ہم آپ کے یہاں افطار کریں۔ ہاں اللہ اکبر، عزادارو افطار کا وقت آیا، بیٹی نے اہتمام کیا افطار کا۔ مولا کائنات مولا علی نے نماز پڑھی، نماز کے بعد افطار کو رکھ دیا، بیٹی نے لا کے مصلی پہ کیا دیکھا، 2 غذا ہے، دودھ بھی ہے نمک بھی ہے۔ کافی دیر تک مولا بیٹھے رہے، افطار نہیں کیا۔ کچھ لمحے کے بعد بیٹی آئی، کہنے لگی بابا افطار کیوں نہیں کرتے؟ کہا بیٹی ایک غذا اٹھا لے، ہمیں پتا ہے کہ تمہارے بابا نے کبھی ایک وقت میں 2 غذا نہیں کھائی ہے، بیٹی دودھ اٹھا لے، مجھے نمک بہت پیارا ہے۔ ہاں آزادارو، بیٹی یہاں افطار کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ رمضان کے تقریباً 6-7 رمضان میں مرحوم علامہ طالب جوہری نے بھی اس جملے کو پڑھا ہے، مولا کی ملاقات عبد الرحمن سے ہوئی، گلی میں چلتے ہوئے عبد الرحمن سے ملاقات ہوئی۔ پوچھا عبد الرحمن تم کیسے ہو؟ کہنے لگا یا علی میں ٹھیک ہوں۔ کہا تم ملجم کے بیٹے ہو نا؟ کہنے لگا ہاں مولا۔ جانتے تھے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ملجم جو ہے کچھ جنگوں میں مولا کائنات کے ساتھ میں بھی رہا۔ ابن ملجم سے مولا نے کہا ابن ملجم تم آج کل کیا کر رہے ہو؟ کہا نہیں مولا میں یمن جانا چاہتا ہوں چند دنوں کے لیے۔ رمضان شروع ہو چکا، مولا نے کہا ٹھیک ہے تم یمن چلے جاؤ۔ ابن ملجم، یہ تقریباً 6-7 رمضان کی گفتگو ہے، ابن ملجم یمن چلا گیا، اور یمن جانے کے بعد اب 18 رمضان کو صبح کچھ کوفے کے لوگوں نے ابن ملجم کو کوفے میں دیکھا اور کچھ گفتگو سنی، اور اس میں سننے والے کون تھے؟ حذیفہ یمانی نے گفتگو سنی، مولا کائنات کے قتل کرنے کی سازش کی کچھ آواز حذیفہ یمانی کے کانوں میں پڑی، اور پھر مولا کائنات روز شب میں یہ کہتے تھے کہ یہ وہ مہینہ آ گیا کہ جس مہینے میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، یہ وہ مہینہ آ گیا کہ جس مہینے میں اللہ کے رسول نے پیشن گوئی کی تھی علی کہ تم اللہ سے ملحق ہو جاؤ گے۔ جب سے چاہنے والوں نے یہ سنا تھا تو چاہنے والے پریشان تھے۔ حذیفہ یمانی کہتے ہیں 18 رمضان آ گئی، مولا کائنات اپنی بیٹی کے یہاں سے روزہ افطار کر کے جو بیت الشرف پہنچے تو کیا دیکھا؟ حذیفہ یمانی اور کچھ اپنے ساتھیوں کو لے کے تلواریں کھینچے ہوئے مولا کائنات کے در دولت پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ مولا نے کہا حذیفہ یہ کیا ہے؟ کہا مولا جب سے آپ سے یہ سنا کہ اس مہینے میں تم سے جدا ہو جاؤں گا، دل بے چین ہو رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کسی وقت پہ میرے مولا پہ کوئی آ کے حملہ کر دے، مولا ہم پہرے کے لیے آ گئے ہیں۔ مولا علی نے کہا حذیفہ نہیں،
चले जाओ। हुज़ैफा मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ, अपनी तलवारों को बयानों में रखो और जाओ, अपने घर जाओ। हुज़ैफा बयान करता है रिवायत कि मैं चला रोता हुआ मौला को मुड़ मुड़ के देखता रहा और मेरे दिल में ये ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो ये वही दिन हो कि जब मेरे मौला ने फरमाया था कि मैं रुखसत होने वाला हूँ। हाँ अज़ादारो, हुज़ैफा घर पहुंचे। ज़ौजा ने कहा क्या तुम आ गए मौला अलैहिस्सलाम को छोड़ के, पहरा नहीं दे रहे? कहा नहीं, मौला ने खुद हुक्म दिया है कि हुज़ैफा अपने घर जाओ, हुज़ैफा तुम अपने घर जाओ। हज़ादारो, अभी हुज़ैफा मुसल्ले पे आए, कुछ इबादत करी, चंद लम्हे के लिए सोया था। अचानक एक मर्तबा ज़ौजा ने आके बाजू हिलाया, हुज़ैफा उठो, तुम्हें कुछ पता भी है? कहा क्या हुआ? कहा फिजा में आवाज गूंज रही है, अला अमीरुल मोमिनीन। अज़ादारो, हुज़ैफा बयान ही करता है मैं जल्दी से उठा, मैंने दरवाजे को खोला तो क्या देखा कि फिजा में बार बार आवाज गूंज रही, अली कत्ल कर दिए गए। हम लोग दौड़ के मस्जिद में पहुंचे। अज़ादारो सुनेंगे, मौलाए कायनात 18वीं शब को जब घर से चलने लगे, बेचैन है, परेशान है, कभी सहन में आते हैं, कभी हुजरे में आते हैं, ना अली के बच्चों को नींद आती है, ना अली को नींद आती है। आसमान की तरफ नजर जाती है तो पढ़ते इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब की नजर पड़ी, कहती है बाबा ये कलमा क्यों पढ़ रहे हैं? कहा ज़ैनब मैं जानता हूँ ये कलमा क्यों पढ़ रहा हूँ। अज़ादारो, चलना चाहते हैं, मुर्गाबिया आके रास्ते को रोक लेती है, फिर दूसरे रास्ते से निकलना चाहा, फिर दूसरे रास्ते पे मुर्गाबिया आ गई, हम बत्तखे आ गई। आपको मालूम है कि जानवर जब जिससे मानूस हो जाते हैं उससे बड़ी मोहब्बत करते हैं, और जब रात होती है तो सन्नाटे में कहीं कोने में जाके बैठ जाते हैं। लेकिन जब अली निकलने लगे तो मुर्गाबियों ने दामन को पकड़ लिया, मौला उनके बराबर में बैठ गए, उनके सरों पे हाथ फेर के कहते हैं देखो आज के बाद तुम्हें अली नजर नहीं आएगा। अज़ादारो, आपने सारे मसायब सुने हैं, रोने की शब है, शबे ज़रबत है। वो वली अरे जो सबकी मदद करता था, जो सबको रिस्क बांटता था, आज वो मुश्किल में मुब्तला है। अज़ादारो, एक मर्तबा मेरे मौला घर से निकले, मस्जिद कूफा में पहुंचे, लोगों को जगाया, कहा नमाज का वक्त हो गया। इब्ने मुलजिम को भी जगाया, उठो नमाज के वक्त सोया नहीं जाता। अज़ादारो, इधर अजान हुई, इधर मौला नमाज महराब पे पड़े हुए, पहली रकत का पहला सजदा खत्म हुआ, जैसे ही दूसरे सजदे में पहुंचे, एक मर्तबा इब्ने मुलजिम जहर में भुनी हुई तलवार लेके आगे बढ़ा, अरे मौला के सर पे ज़रबत मारी, सर शिगाब हो गया। फिजा में आवाज गूंजी, अला क़द क़ुतिला अमीरुल मोमिनीन। अरे ज़ैनब खौफ से उठी, उम्मे कुलसूम उठी। तारीख बताती है इमाम हसन अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे थे, मौला ने कहा बेटे पहले नमाज को पूरी कराओ। नमाज को पूरी कराया गया। अज़ादारो, जब नमाज पूरी हो गई, चाहने वाले आगे बढ़े, एक कंबल लाया गया, इसलिए कि मौला का सर इतना जख्मी हो चुका था कि खून बह के सीने तक आ गया था। अज़ादारो, मौला के अमामे से मौला के सर को बांधा गया, एक कंबल लाया गया। पहले मौला 2 कदम चलना चाहे लेकिन चलना ना हुआ, चल ना सके, कंबल को लाया गया, कंबल में मौला को लिटाया गया। गलीब आप समझते हैं, गलीब में मौला को लिटाया गया। हजारों गलीब पे लिटा के बैतुश शरफ की तरफ ले जाया जा रहा है। चाहने वाले साथ है, दोस्त साथ है, असहाब साथ है, वहाँ बेटे साथ है। अज़ादारो, इमाम हसन भी रो रहे हैं, इमाम हुसैन भी रो रहे हैं। अली की नजर मौला हसन के चेहरे पे पड़ी,
ایک مرتبہ اشارے سے کہتے ہیں بیٹے حسن خاموش ہو جاؤ رو مت. حسین پہ نظر پڑی بیٹا حسین خاموش ہو جاؤ رو مت. عباس پہ نظر پڑی بیٹا عباس خاموش ہو جا رو مت. عزادارو ارے جیسے ہی بیت الشرف کے قریب پہنچے مولا نے بیٹوں سے کہا اے میرے بیٹو رونا بند کر دو. لیکن میں کہوں گا مولا ارے ابھی تک بیٹوں کو منع کر رہے ہیں. ارے لیکن جیسے ہی زینب پہ نظر پڑی چیخ مار کے میرا مولا رویا. میں کہوں گا مولا ابھی تو بیٹوں کو منع کر رہے تھے زینب کو دیکھ کے کیوں رو پڑے. شاید میرے مولا جواب دیں گے چاہنے والوں ارے تمہیں نہیں پتا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں جانتے. ہاں زادارو اسی لیے مولا کائنات نے چاہنے والوں سے بھی پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ مجھے چھوڑ کے اپنے گھر چلے جاؤ. اس لیے کہیں ایسا نہ ہو جب میں گھر پہ پہنچوں میری بیٹیاں مجھے دیکھ کے گریہ فرمائے. میں کہوں گا مولا آج زینب کا اتنا خیال ارے کل یہی کوفہ ہوگا زینب بے ردا ہوگی منادی ندا دیتا ہوگا یہ علی کی بیٹیاں ہے یہ زہرا کی بیٹیاں ہے آؤ تماشا دیکھو. عزادارو جیسے ہی علی گھر میں داخل ہوئے ارے زینب بابا سے لپٹ گئی. اے میرے بابا یہ کس نے آپ کا حال کر دیا. میرے بابا گھر سے زخمی ہو گیا. واہ علیہ واہ مصیبت.